سب سے الگ ہے، سب سے جدا نیا ہے یہ پیش قدم۔ السلام علیکم، جمعرات کی شام پیش قدم کے ساتھ میں سہیل بٹ اور میں اقرا صدیق۔ ہمارے آج کے شمارے میں وادی میں گوشت کی خرید و فروخت متاثر۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو مال ہے یہ دہلی اور ہندوستان کی باقی منڈیوں سے یہاں پر آتا ہے۔ سیاحوں کو راغب کرنے کے لیے مختلف سیاحتی مقامات پر ثقافتی پروگراموں کا انعقاد۔ اب پیش ہے موضوعات کی تفصیل۔ عام آدمی تو ہمیشہ قصابوں اور کوٹہ داروں کی منمانی قیمتوں پر گوشت خریدنے پر مجبور ہو جاتا، اور اب تو بیرونی منڈیوں کی بلیک میلنگ کا نیا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے سنتے ہیں شہروز بشیر کی یہ رپورٹ۔ صوبائی انتظامیہ کی جانب سے گوشت کی نئی قیمت مقرر کیے جانے کے بعد بیرون منڈیوں میں سرگرم کمیشن ایجنٹوں نے مال کی سپلائی بند کر دی ہے۔ کمیشن ایجنٹوں کا کہنا ہے کہ وہ صوبائی انتظامیہ کی طرف سے مقرر کی گئی قیمتوں کے مطابق وادی کشمیر کو گوشت درآمد نہیں کریں گے۔ جب ہم نے اس سلسلے میں آل کشمیر بچرز ایسوسی ایشن کے صدر حاجی خضر محمد ریگو سے بات کی تو ان کا کہنا کچھ یوں تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو مال ہے یہ دہلی اور ہندوستان کی باقی منڈیوں سے یہاں پر آتا ہے۔ دہلی منڈی سب سے بڑی منڈی ہے جہاں سے 80% مال یہاں آتا ہے۔ اگر بغور دہلی منڈی کی طرف دیکھا جائے اور دہلی مارکیٹ میں جائے اس وقت وہاں پر 350 اوپر گوشت بکتا ہے۔ خدا را ہمیں بتائیے کشمیر میں کیسے 300 روپے گوشت آ سکتا ہے؟ وہاں سے یہاں تک کرایہ، باقی خرچہ جات، اور یہاں پر جب دکانداروں کے پاس آتا ہے وہی مال، کیونکہ لوکل سپلائی یہاں پر زیرو ہے، اسی مال کی بنیاد پر اس کو بنیاد بنا کر وہاں کی ریٹ بنیاد بنا کر اور اس پہ خرچے چڑھا کر یہاں ایک ریٹ بنتی ہے۔ بیرون ریاست سے گوشت کی درآمد پر روک لگانے کے سبب گوشت کی خرید و فروخت متاثر ہو کر رہ گئی ہے، تاہم بعض مقامات پر چوری چھپے مہنگے داموں میں گوشت کی فروخت جاری ہے۔ ایکچولی بات یہ ہے کہ سری نگر میں تو گورنمنٹ فنکشنری وہیں پہ ہوتا ہے، وہاں پہ گوشت والوں کو ڈر ہوتا ہے کہ کوئی چیک نہ کرے ریٹس، اس وجہ سے وہاں پہ ریٹس وہ کم دیتے ہیں۔ لیکن ایز کمپیئر ٹو گاؤں میں آپ جائیے تو وہاں پہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جو ان کی مرضی ہوتی ہے اس ریٹ پہ دیتے ہیں وہاں پہ۔ گزشتہ 1 ماہ سے زائد عرصے سے وادی کا قصاب طبقہ اپنی دکانیں کھول نہیں پا رہا ہے، اور اب بیرون منڈیوں سے مال کی سپلائی بند ہونے کے باعث ریٹیل طبقہ بھی متاثر ہوا ہے۔ اس صورتحال میں انتظامیہ کو اس معاملے میں مؤثر اقدامات اٹھا کر وادی میں گوشت کی وفار سپلائی بہم پہنچانے کے اقدامات کرنے چاہیے۔ گورنمنٹ ہتس کلو 10 رۄپین کلو تمن مالک رۄپین وون کے جی ایس کلوس یا 3 رۄپین اَسہِ سی منافع پتہ کیا ریٹ دن تھی کرو باپارین سی کت گو ریت اخ ریت بہت گرس اندر مودنا اپیل کران تم سون مسئلہ حل۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ وادی میں شادیوں کا موسم شروع ہو چکا ہے۔ گوشت کی عدم دستیابی سے شادیوں کی تقریب بھی متاثر ہوں گی، کیونکہ کشمیری شادیوں میں تو وازوان پکانے کا کلچر ہی ہے، اور کشمیر کو اپنے کلچر، ادب اور ثقافت کے لحاظ سے ایک منفرد مقام حاصل ہے۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے محکمہ سیاحت نے یہاں کی ثقافت کو فروغ دینے کے لیے مختلف سیاحتی مقامات پر رنگا رنگ ثقافتی پروگراموں کا انعقاد کیا ہے۔ پیش ہے اعجاز نذیر کی یہ رپورٹ۔ ریاست جموں و کشمیر زمانہ قدیم سے ہی مختلف ادب، ثقافت اور کلچر کی نمائندگی کرتی آئی ہے۔ یہاں ہر نسل کے لوگ آباد ہیں جن کا مختلف رہن سہن اور چال چلن ہے۔ لداخ، جموں اور کشمیر خطوں کی ایک الگ پہچان ہے، جبکہ کشمیر کو ثقافت اور ادب کے لحاظ سے ایک منفرد مقام حاصل ہے۔ یہاں کے خوبصورت سیاحتی مقامات نہ صرف سیاحوں کو اپنی طرف راغب کرتی ہے بلکہ یہاں کا کلچر انہیں کافی حد تک متاثر کرتا ہے۔ ہر سال معمول کے مطابق ریاست بھر میں ثقافتی پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں۔ خاص کر جموں و کشمیر کلچرل اکیڈمی کی دست تعاون سے کئی سیاحتی مقامات پر رنگا رنگ تقریبوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس کا مقصد ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کو کشمیری ثقافت سے روشناس کرانا ہے۔ پہلگام کے ساتھ ساتھ کئی سیاحتی مقامات پر ثقافتی تقریبات کے ایک پیکیج کا آغاز کیا گیا۔ ملکی و غیر ملکی سیاح اس تقریب سے لطف اندوز ہوئے اور مستقبل میں ایسی تقریبات منعقد کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ We are happy that
Kashmiri government is organizing such type of cultural programs. Me and my family, for the first time, we saw the Kashmiri culture, and we were very happy to see the performances by the local artists. The government should organize more such events, not only in the state but also outside the state, like in Delhi and in Mumbai. اس پروگرام کے حوالے سے ہم نے مختلف فنکاروں سے بات کی تو انہوں نے اپنا اظہاری خیال کچھ یوں کیا. مےٚ چھُ ناو غلام رسول بھگت شار. أسۍ چھِ روزان ہلر آراما اننت ناگ کۄکر ناگ. اَسہِ ووت صدیو پٮ۪ٹھ یہِ بانڈٕ پٲتھر کرُن. أسۍ چھِ آز یور بُلاونہٕ آمٕتۍ یتھ پہلگامس منٛز. اَسہِ چھُ ییٚتہِ کرُن آز شِکارگاہ. جیٚمہِ پہلگام علاوٕ چھُ کۄکر ناگ, ویری ناگ, اچھابل, بیٚیہِ چھِ شہر کٮ۪ن مختلف ییٚتہِ زن یِم صحت افزا مقامات چھِ. نِشاط, شالمٲر چھُ, زبروَن پارک چھُ, چنار باغ چھُ. یِمن جاین چھِ سارنٕے یِم پٔرفارمنس آز یِم پروگرام چلان. مےٚ حظ چھُ ناو غلام رسول میٖر. بہٕ چھُس روزان ہرد تورِ. بہٕ چھُس سِنگر. مےٚ گوٚو 42 پٮ۪ٹھ ریڈیو کشمیٖر سرینگرس منٛز گٮ۪وان. اَسہِ چھُ شُکر گُزار اللہ تعالیٰ ہس کُنتھ. تمہِ پتہٕ چھِ کلچر اکاڈمی سیکرٹری صٲبس, ایڈمنسٹریٹر سیکرٹری صٲبس کُنتھ یِم اَسہِ وِزِ وِزِ دعوت چھِ دِوان. تہٕ باقٕے بہٕ چھُس سٮ۪ٹھاہ شُکر گُزار اللہ تعالیٰ ہس کُنتھ. اَسہِ گوٚژھ بیٚیہِ تہِ موقعہٕ یُن. اس موقع پر پہلگام ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے CEO نثار احمد وانی, جو کہ تقریب کے مہمان خصوصی بھی تھے, نے کہا کہ یہ جو پروگرامز ہے ہر ویکینڈ پر, ہر سیٹرڈے کو اس پہلگام کی وادی میں نئے نئے فنکار آ جائیں گے. ہر روز یہاں جشن ہوگا, ہر روز یہاں یہ فیسٹیول ہوگا جس میں ہمارا جو اپنا جو کلچر ہے کشمیر کا اس کو ہم یاد کریں گے, اس کو ریوائیو کریں گے, اور ساتھ ساتھ جو ہمارے ٹورسٹ ہیں ان کو بھی اپنے جو کلچر کے بارے میں اس میں ان کو ہمیں پیش کریں گے کہ ہمارا کلچر کیا ہے, تاکہ وہ بھی یہاں سے جا کے وہ بھی جان لیں کہ یہاں کے لوگ کتنے سیدھے سادے, صاف, ایماندار اور با اخلاق لوگ ہیں. مقامی لوگوں نے اس پروگرام کی ستائش کی اور کہا کہ ایسے پروگراموں کا انعقاد ضروری ہے تاکہ سیاحوں کے ساتھ ساتھ ہمارے آنے والی پیڑھی کو بھی کشمیری ثقافت اور ادب کے بارے میں جانکاری حاصل ہو. اب وقت ہے ایک وقفے کا. اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اونتی پورہ میں سال 2013-14 کے لیے مختلف گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرامز میں داخلہ شروع ہو چکا ہے. MMS کمیونیکیشن اینڈ جرنلزم, انگلش, بزنس اسٹڈیز, عربک, فوڈ ٹیکنالوجی اور BTech انجینئرنگ کے مختلف پروگرامز کے علاوہ دیگر مضامین میں بھی داخلے کا عمل جاری ہے. آن لائن ایڈمیشن فارم یونیورسٹی کی ویب سائٹ www.islamicuniversity.edu.in پر دستیاب ہیں. آف لائن فارم یونیورسٹی کیمپس اونتی پورہ سے حاصل کیے جا سکتے ہیں. داخلہ فارم جمع کرنے کی آخری تاریخ 24 مئی 2013 ہے. مزید جانکاری کے لیے ڈائل کریں 01933247955 اور 01933247954. اسلامک یونیورسٹی میں داخلے کا عمل جاری ہے. ایڈمیشن پروسیجر پر مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے ہماری نمائندہ رومانہ سلیمان نے بات کی اسسٹنٹ پروفیسر توحید الرحمان سے. آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں اسلامک یونیورسٹی کے شعبہ صحافت کے اسسٹنٹ پروفیسر مسٹر توحید الرحمان. سر, آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے اسٹوڈیو میں. تھینک یو. اسلامک یونیورسسٹی میں ایڈمیشنز کا سلسلہ جاری ہو چکا ہے. ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جرنلزم ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشنز کا کیا پروسیجر ہے. اس ڈگری کے لیے جو پہلے ایلیجبل ہوتا ہے, کوئی سی بھی بیچلرز ڈگری ہونی چاہیے کسی بھی اسٹریم میں, وہ چل سکتی ہے. اس کے بعد جو انٹرنس ٹیسٹ ہوتا ہے وہ 2 ٹائپس کا ہوتا ہے. پہلے ٹیسٹ میں ہم ملٹیپل چوائس کوشچنز پوچھتے ہیں. 30 سوالات اس میں ہوتے ہیں جن میں جنرل نالج, اسپورٹس, پولیٹیشنز, پیپل ان نیوز, اسی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. دوسرا جو پیپر ہوتا ہے وہ ڈسکرپٹیو ہوتا ہے جس میں میڈیا انالیسز, کرنٹ افیئرس, پالیٹکس, لوکل, نیشنل, انٹرنیشنل, اس ٹائپ کے سوالات پوچھتے ہیں. وہ ایویلویٹ کرنے کے بعد ریزلٹس ڈکلیئر کر دیتے ہیں اور یہ پروسیس ایسے ہی ہوتا ہے. جرنلزم ڈپارٹمنٹ میں پہلے صرف MA جرنلزم کی ڈگری ہوتی تھی, لیکن پچھلے سال سے MA جرنلزم اینڈ میس کمیونیکیشن کی ڈگری سٹارٹ ہوئی. آپ ہمیں بتائیں گے کہ اس سے اسٹوڈنٹس کو کیا فائدہ ہو؟ سب سے بڑا فائدہ
جو یہ ہے کہ یہاں پہ جو پہلی کوئی ڈگری ختم کرتا ہے تو اس کے بعد ہی وہ obviously he has to earn, تو کے لیے جو ایکسٹرا ایونیوز کریٹ کرنے کے لیے ڈپارٹمنٹ نے میس کمیونیکیشن انٹروڈیوس کر دیا along with the جرنلزم میں وہ اس سے پہلے محدود رہتے تھے کہ خالی یا تو ریڈیو میں جا اپلائی کر سکتے تھے یا ٹیلی ویژن میں یا پرنٹ میں جا سکتے تھے. اب میس کمیونیکیشن سے ان کے بہت زیادہ ایونیوز کھل جاتے ہیں. میس کمیونیکیشن میں پبلک ریلیشنز, کارپوریٹ کمیونیکیشن, ایڈورٹیزمنٹس, ایسے بہت سارے فیلڈ ہے جہاں پہ ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد ہی ایک اسٹوڈنٹ جو ہے ہی کین اپلائی ایٹ 10-12 ڈفرنٹ پلیسز. اٹس ناٹ مینڈیٹری کہ ہی ول اسٹک ود دا جرنلزم. جرنلزم ڈپارٹمنٹ میں کون کون سی اسپیشلائزیشن کروائی جاتی ہے؟ پرنٹ جرنلزم, ریڈیو جرنلزم, ٹیلی ویژن جرنلزم اینڈ آن لائن جرنلزم. ہم ان چاروں اسپیشلائزڈ ایریاز پہ بہت زیادہ اسٹریس کرتے ہیں along with other subjects as well. ڈپارٹمنٹ اسٹوڈنٹس کو کون سی سہولیت میسر کراتی ہے؟ دیکھیے ہمارے پاس ڈپارٹمنٹ میں ایک کمیونٹی ریڈیو بھی ہے, تو ان کو فرسٹ ہینڈ ریڈیو ایکسپیرینس مل جاتی ہے جہاں پہ وہ براڈ کاسٹنگ سیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد پرنٹ ہمارا ایک نیوز پیپر بھی ہے, ان ہاؤس نیوز پیپر ہے. آن لائن جرنلزم میں جو بھی ہمیں ریکوائرمنٹس ہوتی ہے وہ سب اویلیبل ہے. پلس ہمارا جو ٹیلی ویژن کا ہے وی آر اکوپڈ لیٹسٹ اکوپمنٹس. ابھی تک ہمارے پاس ایک ٹیلی ویژن اسٹوڈیو نہیں ہے بٹ وی آر ورکنگ ٹورڈز دیٹ. ڈپارٹمنٹ اسٹوڈنٹس کی انٹرنشپ کے لیے کیا اقدامات اٹھا رہے ہیں؟ کشمیر میں جو ٹرینڈ ہے انٹرنشپ کا, ہمارے پاس جو یونیورسٹیز ہے یا جو کوئی بھی انسٹیٹیوشنز ہے جو جرنلزم یا میس کمیونیکیشن ڈگری پرووائڈ کرتے ہیں, ان کا ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ بچوں کی انٹرنشپ کے لیے خود کچھ کرے. بچوں کو خود ہی جانا پڑتا ہے باہر اینڈ دے ہیو ٹو ڈیولپ دا کانٹیکٹس اینڈ سی ویئر ڈو دے وانٹ ٹو گو. پر لاسٹ ایئر 10-15 بچے تھے جو دہلی چلے گئے اینڈ دے ورکڈ ود دا بگیسٹ میڈیا کارپوریشنز. دیٹ واز آل سیٹ اپ بائی ڈپارٹمنٹ اٹ سیلف. وادی میں اور 2 یونیورسٹیز میں ماسٹرز ڈگری ہوتی ہے جرنلزم میں, تو اسٹوڈنٹس اسلامک یونیورسٹی ہی کیوں آپٹ کریں؟ کمپیئر ٹو دا ادر انسٹیٹیوشنز جن کا آپ نے ذکر کیا, آئی تھنک اسلامک یونیورسٹی از موسٹ اسٹوڈنٹ فرینڈلی. دیر از اے اسٹوڈنٹ فرینڈلی environment here. You have access to the vice chancellor, faculty members اینڈ اکیڈمکس کی بات کریں تو ہم جتنا تھیوری پہ اسٹریس دیتے ہیں اس سے کئی زیادہ اسٹریس ہم پریکٹیکل پارٹ پہ دیتے ہیں. ہمارے پاس جو میں نے پہلے ہی ذکر کیا ریڈیو اسٹوڈیو ہے, وہاں پہ اسٹوڈنٹس وہ میک اٹ شیور کہ فرسٹ سیمسٹر کے بعد ہی جب ہم ان کے نانسز بتا دیتے ہیں کہ ریڈیو اسٹوڈیو میں یا ٹیلی ویژن میں یا نیوز پیپر میں آپ کو ایک اسٹوری کیسے کرنی ہوتی ہے, تو وہ میک اٹ مینڈیٹری کہ فرسٹ سیمسٹر کے بعد ہی سیکنڈ سیمسٹر جب اسٹوڈنٹ جب سیکنڈ سیمسٹر میں چلے جاتے ہیں تو وہ فار ایگزامپل ریڈیو اسٹوڈیو میں جو پروگرام ہم آن ایئر ہوتا ہے وہ خود ہی پروڈیوس بھی کرتے ہیں, اس کو ایڈیٹنگ بھی خود ہی کرتے ہیں. اور ہمارا پرنٹ ہے جہاں پہ ہم ان کو ٹریننگ دیتے ہیں کہ ایک نیوز پیپر کو کیسے لے آؤٹ کیا جائے گا, پھر وہ خود ہی پرنٹ بھی کرتے ہیں, اسٹوریز بھی کور خود ہی کرتے ہیں. دین ایڈیٹنگ کے لیے ہمارا ایڈیٹوریل بورڈ ہے بٹ وی لیٹ دیم ڈو دیئر پارٹ. اور ایسے ہی ہمارا آن لائن جرنلزم ہے کے لیے بھی وہ ویب سائٹ مینٹین کرتے ہیں, دین سوشل میڈیا سائٹس پہ اس کو پروموٹ کرتے ہیں, ان کے نانسز بتا دیتے ہیں ہم کو. اور ٹیلی ویژن کے لیے ابھی تو ہمارے پاس جیسے کہ ہم نے کہا براڈ کاسٹنگ فیسلٹیز نہیں ہے, بٹ جو بھی اسٹوریز اسٹوڈنٹس کرتے ہیں تو وہ ہماری ایک آن لائن ویڈیو چینل ہے اس پہ اپلوڈ کر دیتے ہیں. I don't think they get a better chance somewhere else in the Kashmir than the Islamic University. ہمارے اسٹوڈیو میں آنے کے لیے اور ہمارے ساتھ یہ انفارمیشن شیئر کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. سہیل, ہمیں ایک ای میل موصول ہوا ہے. بسپورہ سری نگر کے محمد الطاف شیخ نے لکھا ہے. محمد الطاف لکھتے ہیں کہ انہیں پیش قدم بہت ہی پسند ہے, وہ ہمیشہ اسے سنتے ہیں. انہوں نے پروگرام کے وقت کو بڑھانے کی ریکویسٹ بھی کی ہے. ہمیں بہت مسرت ہوئی کہ آپ کو ہمارا پروگرام پسند, لیکن ہم معذرت خواہ ہے کہ فی الوقت ہم آپ کی یہ ریکویسٹ پوری نہیں کر سکتے. اقرا, قریب ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہوا. وہ بات تو صحیح ہے سہیل, لیکن آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے ماسک کیوں پہنا ہوا ہے؟ اقرا, جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ آج پولنز کی وجہ سے پوری وادی پریشان ہے اور ماسک کے بغیر تو انفیکشن جی انفیکشنز ہونے کا بہت ہی خطرہ ہے. کیوں نہ سہیل اسی سلسلے میں ہم وادی کے لوگوں سے جانیں کہ وہ پولنز کی وجہ سے کن مشکلات کا سامنا کرتے ہیں. بے شک. اس سے کیا پرابلم ہوئی کہ کشمیر کا جو واٹر لیول تھا یہ ابرپٹلی ڈاؤن ہو گیا, اور جو پولنز اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ارد گرد ان کا بہت ہی ایڈورس افیکٹ ہے ہماری ہیلتھ. یہ الرجک ہوتے ہیں, آنکھوں میں پرابلمس ہوتی ہے, ریسپریٹری پرابلمس اس سے ہوتی ہے. تو بیسیکلی ان سے بہت ساری پرابلمس ہوتی ہیں انسانوں میں, رینجنگ فرام سمپل تھروٹ انفیکشن ٹو ملٹیپل چیسٹ پرابلمس. آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا؟
हमें अपनी राय से जरूर नवाजिएगा। आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है peshkadam@gmail.com। इसके साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा। इकरा सिद्दीक, सुहेल भट्ट और पेशकदम की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। सबसे अलग है, सबसे जुदा, नया है ये पेशकदम।